بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. عزیزان گرامی، ذوالحجہ کے ایام شروع ہونے والے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں کئی ایک اعمال خصوصاً اس مہینے کی مبارک مناسبت سے کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا عمل اللہ کی راہ میں حج کے ارادے سے بیت اللہ کی طرف سفر کرنا، اور اس کے بعد اسی مہینے کی مناسبت سے ایک عظیم عمل جسے قربانی کہتے ہیں، وہ فریضہ بھی ہم سب مل کر ادا کرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس نشست میں ان اعمال کا تذکرہ کرنا مقصود ہے جن کے کرنے سے انسان کو حج کے برابر اجر ملتا ہے۔ ان ایام کے اندر بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی عزیز رشتہ دار، دوست و احباب اس عظیم سفر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ دل کے اندر حسرت بھی آتی ہے اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت کا موقع نصیب فرمائے۔ لیکن کبھی بھی اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ اگر کسی کو مال و دولت دے کر اپنے پاس بلا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں کمزور افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال رکھ دیے ہیں کہ اگر وہ کمزور افراد صدقے دل کے ساتھ ان اعمال کو کر لیتی ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات ان لوگوں کو بغیر مال و دولت کے بھی حج کے برابر اجر و ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ، اس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے۔ لیکن یہ بیچارہ بندہ اللہ رب العزت کی رحمت سے واقف نہیں، اور نہ ہی اللہ رب العزت کے عظیم انعامات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی صلاۃ الفجر، جس بندہ مومن نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، ثم قعد حتی یذکر اسم اللہ، پھر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد پھر 2 رکعات کا اہتمام کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ مومن 2 رکعات ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکلتا ہے، یہ نوجوان اتنا پیارا اور خوبصورت ہو جاتا ہے اس وقت، گویا کہ اللہ رب العزت ان لمحات کے اندر اس خوش نصیب انسان کو ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بھی اپنی امت کے ساتھ محبت اس قدر عظیم اور اس حدیث مبارکہ سے اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے کہ اگر انسان مال و دولت نہ بھی ہو، وسائل نہ بھی ہو، زیادہ راہ نہ بھی ہو، لیکن اگر اس کی نیت ہے کہ میں نے حج کے برابر اجر حاصل کرنا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہونے کی بجائے اس عمل کو اپنا لے، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اور خصوصاً اس ماہ مبارک کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ایام کے اندر اس عمل کو دہرانا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس عمل کی بنیاد پر مجھے حج کے برابر اجر نصیب فرما دے۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل بتلایا. جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی بندہ مومن فرضی نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے فرضی نماز کی ادائیگی کے لیے، اللہ رب العزت اس خوش نصیب انسان کو بھی ایک مکمل حج کا اجر و ثواب نصیب فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح اگر یہ بندہ مومن نفلی نماز کی ادائیگی کے لیے باوضو ہو کر مسجد کی طرف نکلتا ہے، نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے، قیام اللیل کی ادائیگی کے لیے، یا دیگر کسی بھی نفلی عبادت کی غرض سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف نکلتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اس خوش نصیب انسان کو ایک مکمل عمرے کا اجر و ثواب نصیب فرما دیا جاتا ہے. اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور عمل بھی امت کو بتلایا ہے کہ اے میری پیاری امت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ پر برسے، آپ کے اندر اللہ کا تقرب پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جوش پیدا ہو، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بھی بندہ مومن مسجد کی طرف نکلتا ہے دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے یا سکھلانے کے لیے اور اس مجلس کے اندر بیٹھ جاتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کا صرف دین کی مجلس کے اندر بیٹھنا، مجلس کا انتخاب کرنا ہی اتنا خوبصورت اور مبارک ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس خوش نصیب انسان کو بھی ایک مکمل حج کا اجر و ثواب نصیب فرما دیتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو چاہیے مساجد کے اندر نمازوں کے بعد عام طور پر درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ وقت اس مجلس کے اندر اس نیت کے ساتھ ضرور گزارنا چاہیے، ضرور بیٹھ جانا چاہیے کہ شاید میرا بیٹھنا اتنا برکت بن جائے کہ اللہ رب العزت مجھے حج کے برابر اجر و ثواب نصیب فرما دے. تو آج کی مجلس کے اندر بنیادی طور پر 3 اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان 3 اعمال کا انتخاب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.